اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز منگل 7 مارچ 2023 14 شعبان ہے۔ آج مغرب کے بعد 15 شعبان کی رات کو 15 شعبان ہوگا۔ 15 شعبان کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شب برات کے اندر جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک اس رات کے اندر عبادت کو معمول بنایا جائے، لیکن اس عبادت کے اندر اس قدر غلو نہ کیا جائے۔ بعض رات ایسا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز جو کہ فرض عین ہے اس عشاء کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نوافل کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، رات عبادت کے اندر گزاری، سر فجر کی نماز رہ گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرنا آدھی رات قیام کرنے کے برابر کیا ثواب ہے، اور فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنا پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور بلا شبہ عشاء کی نماز کا پڑھنا اور فجر کی نماز کا ادا کرنا پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب ہے، کیونکہ کوئی بندہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، رات بھر نوافل پڑھتا رہتا، تو اس بندے کے نوافل پڑھنے کا ثواب کسی طور پر بھی عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نمازوں کو پانچوں نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شب برات کی جو رات ہے، اس شب برات کے اندر 4 قسم کی عبادات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے، جس قدر ہو سکے انسان آسانی کے ساتھ جس قدر آسانی ہو اس آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت و تکلیف کے اندر پڑے بغیر اپنے آپ کو ان عبادات کے اندر مصروف رکھا جائے۔ اس رات کے اندر کسی قسم کی خاص عبادت یا کوئی خاص نفل یا خاص طریقہ نوافل پڑھنے کا کوئی رائج نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو من گھڑت ہیں، بھی 4 نفل پڑھے جائیں، اس کے اندر اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے، اتنی مرتبہ ایسے سورت پڑھی جائے، یہ پڑھا جائے، پھر وہ پڑھا جائے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہیں جی؟ ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ ہر نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے عمومی طور پر ہم نماز پڑھی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بعد چھوٹی سورت پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے تمام کی تمام نماز ایسے ہی پڑھی جائے گی۔ تو اس رات کے اندر نوافل اور صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے، جس حد تک ممکن ہو سکے۔ تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیح، تحمید، درود پاک اور استغفار پڑھنے کی کثرت کی جائے۔ جس قدر آسانی کے ساتھ انسان کر سکتا ہے اسی قدر اس چیز کا اہتمام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ رات کو نوافل پڑھتا رہے لیکن صبح فجر کی نماز چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا پڑھنا ادا کرنا کیا ہے جی؟ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور فرض عین ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہم رات کے اندر نوافل کا اہتمام نہیں کرتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اندر بہت سارے لوگ پٹاخے بجانے کے اندر دوسری چیزوں کے اندر مصروف اور مشغول رہتے ہیں۔ آپ حضرات سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام کی تمام رسومات سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آتش بازی کرنا، پٹاخہ چلانا ویسے ہی ایک بری بات ہے۔ پھر اس رات کے اندر، جس رات کے اندر بندے کچھ نہ کچھ عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ، تو عبادت کو چھوڑ کر پٹاخے بجانے کے اندر مصروف و مشغول ہیں، یہ بالکل ہی بری بات ہے، انتہائی کبھی بات ہے، کبھی عمل ہے انسانی۔ اس سے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کے آرام کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، لوگوں کی نماز پڑھنے کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو پیسہ آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں دن قیامت کو اس کا حساب و کتاب بھی آپ کو دینا پڑے گا، لہٰذا اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ چراغاں کرنا، روشنی کرنا، چراغاں کرنے کا اہتمام کرنا، لائٹنگ کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں بدعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلوے وغیرہ بانٹنا، کیونکہ اس کو بعض لوگ تہوار کی حیثیت دیتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے جو تہوار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے اندر رکھے ہیں۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ تمام کے تمام تہوار ہمارے دین کی روشنی کے اندر ہوتے ہیں۔ رات کے اندر تو ہندوؤں عیسائیوں کے تہوار ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا رات کی تاریکی کے اندر کوئی تہوار نہیں ہے، دن کی روشنی کے اندر مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں۔ اور غیر ضروری میل جول ان تمام کی، اور اہتمام کے ساتھ قبرستان جانا، بعض لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، بھی اہتمام کے ساتھ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر پھر وہ قبرستان جاتے ہیں، یہ بھی دین سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں، قبرستان جائیں جب جانا چاہتے ہیں آپ جانا چاہیے، آپ کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ جانا اور اکٹھے ہو کر جانا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 15 شعبان کی رات وہ قبرستان کے اندر چلے گئے، تو اس کے اندر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو چپکے سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتا کر نہیں گئے، حتیٰ کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، ان کو بھی بتا کر نہیں گئے، چپکے سے گئے اور دعا کر کے وہاں سے ہو گئے واپس آ گئے۔ ہاں، اگر آپ ایسا چلے جانا چاہتے ہیں کہ رات کی ہو کا عالم ہو، تاریکی چھائی ہوئی، اور آپ وہاں پر وہ اکیلے قبرستان چلے جائیں، پھر وہاں سے اکیلے واپس آ جائیں،
تو آپ کی مرضی اگر آپ ایسے جانا چاہتے ہیں، مگر نہ ہمارے ہاں جو عرف عام میں جو رواج آج کل پڑ گیا، بھی لوگ اعلانات کرتے ہیں مساجد کے اندر، پھر لوگ اکٹھے ہو کر نہا کر اچھے کپڑے پہن کر اور خوب اہتمام کے ساتھ جو جتھے بنا کر جو قبرستان کے اندر جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں دین سے تعلق ان چیزوں کا نہیں ہے، یہ تمام کی تمام بدعات سے یہ تمام کی تمام بدعات ہیں، اور جو بندہ بدعت کرنے والا ہے جی وہ بندہ بہت بڑا کیا ہے جی گناہ گار ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، حلوے بانٹنا اور یہ رات کو اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ قبرستان جانا، اور پھر بعض مساجد کے اندر صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں، اکیلے فرداً اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں صلاۃ و تسبیح یعنی نفلی عبادت جس قدر کرنا چاہتے ہیں آپ کریں جی، جماعت کے ساتھ اس چیز کا ادا کرنے کا اہتمام کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں دین سے تعلق ان چیزوں کا نہیں ہے، ان تمام کی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جی، ان تمام کی تمام چیزوں سے بندے کو احتراز کرنا چاہیے۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں جی، اگر رات کو آپ کو کچھ فرصت میسر ہے آسانی کے ساتھ جی، آپ جس قدر عبادت ہو سکتی ہے آپ عبادت کریں۔ عمومی راتوں کے اندر بھی عبادت کرنی چاہیے، تہجد پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، عمومی راتوں کے اندر بھی جو ہے تہجد پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، جس قدر ہو سکے انسان آسانی کے ساتھ عبادت کرے جی، صبح فجر کی نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین حسین کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔